الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا تجارتی سامان کی قیمت خرید لگائی جائے گی یا قیمت فروخت؟ سوال کیا گیا ہے، کیا تجارتی سامان کی زکوٰۃ قیمت خرید کے حساب سے ادا کی جائے گی یا قیمت فروخت کے مطابق؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ سال کے آخر میں تجارتی سامان کی وہ قیمت لگائی جائے گی جس میں اس نے اسے فروخت کرنا ہے، اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کی قیمت فروخت لگائی جائے، جو کہ قیمت خرید سے کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی، کیونکہ انسان نے سال کے آخر میں اپنے پاس موجود مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی میں کہتے ہیں، جس کی ملکیت میں تجارتی زمین ہو اور اس پر سال مکمل ہو جائے اور وہ نصاب تک پہنچتی ہو، تو سال کے آخر میں اس زمین کی قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی، جو اس کی قیمت میں سے 10 کا چوتھائی حصہ ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 249۔ الموسوعۃ الفقہیہ میں ہے کہ تجارتی سامان میں تاجر کو اپنے سامان کی وہ قیمت نہیں لگانا ہوگی جو ایک مجبور شخص کے سامان کی فروخت کے وقت قیمت ہوتی ہے، بلکہ وہ قیمت لگائے گا جو ایک غیر مجبور شخص فروخت کرتے وقت اپنے سامان کی قیمت پاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 171۔ تو اس میں ہے کہ سال کے آخر میں وہ قیمت فروخت لگائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، تجارتی لوگ جو زمین اور پراپرٹی خریدتے ہیں وہ غالباً اس تجارتی سامان میں قیمت کی زیادتی کا انتظار کرتے ہیں، اور سال کے آخر میں اس تجارتی سامان کی جو قیمت ہو وہ لگا کر اس میں سے 10 کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ ریٹ قیمت خرید کے برابر ہو یا نہ ہو۔ اگر فرض کریں کہ ایک شخص نے 1 لاکھ میں زمین خریدی اور سال کے آخر میں اس کی قیمت 2 لاکھ ہو گئی، تو سال کے آخر میں 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ اس نے 1 لاکھ کی خریدی تو سال کے آخر میں اس کی قیمت 50,000 کے برابر ہو، وہ صرف 50,000 کی زکوٰۃ ہی ادا کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے وقت کی قیمت کا اعتبار ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 205، اسی طرح جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 240۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے سوال کیا گیا، تجارتی بنیاد پر خریدی گئی اراضی کی زکوٰۃ کا حساب کس طرح ہوگا؟ آیا اس کی قیمت خرید کے مطابق یا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت جو قیمت ہو اس کے مطابق؟ تو کمیٹی کا جواب تھا، تجارتی غرض سے خریدی گئی اراضی تجارتی سامان میں شامل ہوتی ہے، اور شریعت اسلامیہ میں عام قاعدہ ہے کہ سال کے آخر میں تجارتی سامان کی قیمت لگائی جائے گی اور قیمت خرید کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، چاہے وہ قیمت خرید سے زیادہ ہو یا زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت اس کی قیمت کم ہو چکی ہو، اور اس میں زکوٰۃ کی مقدار 10 کا چوتھائی حصہ ہوگا، لہٰذا مثلاً 1000 ریال میں سے 25 ریال زکوٰۃ ہوگی اور اسی حساب سے باقی بھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 324۔ اور مستقل فتویٰ کمیٹی کی فتاوی جات میں یہ بھی ہے کہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو تجارتی سامان ہے سال کے آخر میں زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت اس کی قیمت لگائی جائے، اور اس وقت قیمت خرید کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 319۔ اور اس بنا پر جب تاجر ہول سیل یا پرچون فروخت کرتا ہو تو اپنے پاس موجود سامان کی وہ قیمت لگائے گا جس میں اس نے اسے فروخت کرنا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت سامان کی قیمت کا اعتبار ہوگا، لیکن زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت بھی سامان ہول سیل یا قسطوں میں فروخت کرنے کی بنا پر اس کی قیمت مختلف ہوگی، تو کیا ہم اس کی قیمت ہول سیل لگائیں یا پرچون؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، اگر تاجر ہول سیل اشیاء فروخت کرتا ہے تو اسے وہ ہول سیل ریٹ شمار کرنا ہوگا، اور اگر وہ پرچون اشیاء فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی پرچون ریٹ کے مطابق شمار کرے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 233۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 65515۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔